پروگرام دی رپورٹرز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب ابھی تک کراچی میں ہیں، آج رات کو ان کی واپسی ہو جائے گی۔ ناظرین، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بڑا اقدام اٹھایا، اس کے اوپر اب ان کو اس تانے کا سامنا ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ کیا وجہ بنی، پروگرام کا حصہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں آن دا ایشو آف کہ کون ملے گا، جو تاحیات ان کے جو قائد ہیں جیل اڈیالہ جیل کے اندر، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید تیزی آ گئی ہے، کیوں کر ایک چھوٹے سے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کوئی کنسنسس کریٹ نہیں کر پا رہی۔ جو اس کے جو پیچھے حقائق ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو یہ نہروں کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے پیش کر دیا نیشنل اسمبلی کے اندر۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر اب یک زبان ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ یہ بھی جو ایشو ہے ہمارے پروگرام کا حصہ ہے ناظرین۔ لیکن اس کے بعد آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ، تاحیات قائد ہمارے محترم نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیلاروس چلے گئے ہیں 2 دن کے دورے کے اوپر، اور وہاں سے انہوں نے لندن چلے جانا کوئی ہفتے 10 دن کے لیے۔ خاص طور پر حسن سے میں جاننے کی کوشش کروں گا یہ اسٹے کتنا لمبا ہے اور وہاں پہ کیا ان کی مصروفیت ہوگی۔ لیکن آج جو پہلی سٹوری ہم کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں وہ یہ ہے کہ کل سے پاکستان پی ایس ایل جو پاکستان سپر لیگ ہے، جو کرکٹ کا ہمارا پریمیئر ٹورنامنٹ ہے، اس کا 10واں ایڈیشن شروع ہو جائے گا۔ پہلا میچ جو اوپننگ ہوگا وہ ہوگا یہاں راول پنڈی کے اندر۔ تمام جو ٹیمیں ہیں ان کے کپتان موجود ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ یہ ناظرین ایک پر رونق موقع ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل کو لے کے پاکستانی جو ہیں خاص طور پر جو مختلف ٹیموں کے ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو لے کے کافی زیادہ ذوق و شوق سے اسٹیڈیم کا جو ہے رخ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میچز، اور ایک لگاتار جسے کہتے ہیں کہ ایک رونق لگی رہتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کو سبوتاج کرنے کی باہر سے تو کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اندرون خانہ بھی کچھ ہمیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کا سامنا ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں خاص طور پر جو ہے ملتان سلطان کے جو اونر ہیں ان کی طرف سے کچھ کرٹیسائز کیا گیا پی سی بی کو اور پی ایس ایل کے انتظامات کو لے کے۔ اس سارے کے ایشو کے اوپر سلمان اقبال صاحب نے ایک تفصیلاً اپنا جو ایکس کے اوپر ٹویٹ کیا، اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ پاکستان، یہ جو ٹورنامنٹ ہے یہ پاکستان کی پرائیڈ ہے، ہمیں اس کی اونرشپ لینی ہے۔ پھر اے آر وائی اوور آل جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جب کراچی کنگز کی ہم نے فرینچائز اس کو لیا، سب سے بڑی بولی لگائی۔ اس کے علاوہ جو اے سپورٹ ہمارا چینل ہے اس کے اوپر اب ظاہر ہے اس کو دکھایا جائے گا پورے کے ٹورنامنٹ کو، اور انہوں نے گزارش کی کہ جس انداز سے اس ٹورنامنٹ کو اے آر وائی بحیثیت چینل آرگنائزیشن اس کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ ہمارے جو مختلف پروگرامز میں ہیں ان کے اندر بھی اس پروگرام کو، اس پی ایس ایل کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بغیر کسی جو ہے تنقید کے، بغیر کسی جو ہے خامی لڑائی جھگڑے میں پڑے بغیر، ہمیں اس جو ہماری پرائیڈ ہے یہ ٹورنامنٹ، اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی ظاہر ہے پاکستانی کرکٹ کا جو برانڈ ہے اس کے حوالے سے یہ ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے جو کل سے شروع ہو جائے گا۔ جب سے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ڈفرنٹ یہ ٹورنامنٹ شروع ہیں، خاص طور پر آئی پی ایل انڈیا کے اندر بھی چل رہی ہے، باقی دنیا کے اندر ڈفرنٹ اس طرح کی 20 لیگز چلتی ہیں، تو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان نے کم عرصے میں اس ٹورنامنٹ کو جس انداز سے آگے بڑھایا ہے اور ورلڈ کلاس لیول کے جو میچز ہوتے ہیں، جب یہ ہوا ٹورنامنٹ تو ساری دنیا کی آنکھیں کھل گئی۔ حسن ایوب، ایسے گریٹ اچیومنٹ ظاہر ہے پاکستان کا ہے، پاکستان کرکٹ ہے اس کا جو سب سے بڑا ایک ٹورنامنٹ ہے، اب اس کو شوکیس ہمیں کرنا ہے دنیا کے سامنے ایک موقع ہوتا ہے، دنیا کے پلیئرز آ کے مختلف ٹیموں کے اندر ان کو کھیلتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک کانسٹنٹ جو انٹرٹینمنٹ بھی ملتی ہے لوگوں کو۔ حسن ایوب جی بالکل، میرے خیال کے مطابق ایک بہترین ٹورنامنٹ ہے، اور ہمارے جو پاکستان کے جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان کے لیے ایک بہترین تفریح کا ذریعہ ہے، ان کا پیشن ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر سال لوگ جو ہے ایون کہ کووڈ کے دنوں میں جب پی ایس ایل نہیں ہو رہا تھا تو لوگوں نے بڑا مس کیا پی ایس ایل کو، اور پی ایس ایل کے حوالے سے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی
یہ تاخیر کا شکار ہوا، لیکن پھر بہرحال PSL انہوں نے کرایا، لیکن اس کے فوری بعد جو ہے پھر اگلا ایڈیشن آ گیا تھا. ہماری یہ یقینی طور پر سلمان اقبال صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ یہ پاکستان کی پرائیڈ ہے، اور جو ARY گروپ ہے، ARY گروپ نے اس کے جو انٹرسٹ ہے PSL کے اندر وہ فائنینشیل نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ حب الوطنی ہے. وہ پاکستان میں جو کرکٹ کا فروغ ہے، کرکٹ کا پیشن ہے، یہ اس کے لیے یہاں مقصد یہی ہے کہ یہ پاکستان کا ٹورنامنٹ ہے، اور پاکستان چونکہ اس کی اونرشپ پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ہے، تو ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب، پوری دنیا کے اندر اس طرح کے جو فرینچائزز ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی بھی سپورٹ ہے، اب جس طرح یورپ کے اندر فٹ بال کھیلا جاتا ہے، وہاں پر ڈفرینٹ لیگز ہیں، اور ظاہر ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور نیشنل لیول کے اوپر تو یہاں پہ بھی یہی بات ہم کر رہے ہیں. اور اونر آف کراچی کنگز سلمان اقبال صاحب نے یہی بات کی ہے، یہ ہماری یہ ٹورنامنٹ ہمارا پرائیڈ ہے، تو ہم سب کو مل کے اس کو کامیاب بنانا ہے. نہیں تو اس کو کامیاب تو ہو چکا ہے. پہلے تو صرف ڈنکا بج رہا تھا کہ انڈیا میں ان کے جو ڈومیسٹک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی ٹیمیں خریدی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ان کے ایکٹرز جو ہیں دوسرے چوتھے، تو ان کا ڈنکا بجتا تھا. وہ سلولی گریجولی پاکستان میں اس میں قدم رکھا، اور آج PSL جو ہے کافی سالوں سے کام کر رہی ہے اور بہت اچھا ہے، اور لوگ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور اس میں کرکٹ کا شوق بڑا پیدا ہوا ہے، اور نوجوان نسل جو ہے ادھر کافی رخ کرتی ہے، اور اس کا بڑا انتظار کیا جاتا ہے ان گیمز کا، اور ساری توجہ اچھے اور خوبصورت میچز اور پرامن میچز پر دی جائے. ناظرین، یہ صرف خالی ٹورنامنٹ ہی نہیں ہے، کرکٹ نہیں کھیلا جاتا. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، بڑی امپورٹنٹ بات مجھے یاد آئی ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو کریڈٹ ہے صرف PSL کا، کہ پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو چکی تھی، پاکستان کے گراؤنڈز میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی تھی. یہ PSL ہوا، انٹرنیشنل کرکٹرز آئے، انہوں نے کھیلا، ان کا اعتماد بڑھا، اور پھر دنیا کا بھی اعتماد بڑھا، اور تبھی پاکستان میں آج انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ ریوائیو ہوئی، اور چیمپئنز ٹرافی بھی ریسنٹلی جو ہوئی ہے، تو اس کا سہرا بھی جاتا ہے PSL کو. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ PSL نے جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ کو دوبارہ ریوائیو کرانے کے حوالے سے، دوبارہ ہمارے گراؤنڈز کو آباد کرنے کے لیے جو مین کردار PSL کا ہے، اس کو بھی جو ہے بھلایا نہیں جا سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی بالکل صحیح. ناظرین، یہ صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ درجنوں کاروبار ہیں، وہ چلتے ہیں. ایک معیشت کا انجن جو ہے پورے کا پورا چلتا ہے، لوگوں کا روزگار بحال ہوتا ہے. ظاہر ہے اسٹیڈیم کے اندر میچز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں اور بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. سو وی آل ہیو ٹو سپورٹ دس ٹورنامنٹ ایز اے نیشنل پرائڈ، جو کہ سلمان اقبال صاحب نے بات کی. اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. چند دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بڑا فیصلہ کیا، پوری دنیا کو جو ورطۂ حیرت کے اندر ڈال دیا، جب انہوں نے آل اکراس بغیر کسی جو ہے تقسیم کے انہوں نے ساری دنیا کے اوپر ٹیرفس عائد کر دیے. چاہے وہ ان کے ہمسائے ہیں کینیڈا، میکسیکو، چاہے چائنا ہے جس کو وہ اپنا معیشت کے میدان میں اولین دشمن سمجھتے ہیں، یورپین یونین ہے جو کہ مغربی اتحاد ہے، نیٹو کے ان کے جو اتحادی ہیں، سب کے اوپر ٹیرفس لگا دیے مختلف شکلوں کے اندر، کہیں زیادہ کہیں کم. اس کے نتیجے میں ساری دنیا کی جو بڑی مارکیٹس ہیں وہ بیٹھ گئیں. سو مچ سو کہ جو تبصرہ یہ کیا گیا جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہ ایسا ہے کہ معیشت کے اوپر ایک ایٹم بم مار دیا گیا ہے، اور ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو کارپوریشنز ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کے ڈوب گئے. اب ہوا یہ کہ ریئیکشن اتنا زیادہ سخت آیا کاروباری دنیا کی طرف سے، اور خاص طور پر اسٹاک مارکیٹس اکراس دا ورلڈ، جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اور کل رات انہوں نے یہ ایک 90 دن کا ویور انہوں نے دے دیا ہے، اور 90 دن کا ویور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دوران ہم جو ہے دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 75 ممالک آلریڈی ان کے ساتھ ٹچ میں ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے پھر اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. لیکن اس خبر کو لے کے ساری دنیا کا جو میڈیا ہے اس نے اس کو کور کیا ہے. پہلے آپ کو میڈیا دکھاتے ہیں، پاکستان کا میڈیا، جنگ اخبار، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس قدم کو یو ٹرن سے جو ہے تعبیر کیا ہے. یہ دیکھیں، ٹیرف ٹرمپ کا یو ٹرن، جوابی ٹیکس عائد نہ کرنے پر پاکستان اور دیگر ممالک پر ٹیرف 90 روز کے لیے معطل. امریکی اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی.
دنیا اخبار دیکھ لیں، تجارتی جنگ، ٹرمپ کی پسپائی، ٹیرف کا نفاذ 90 روز کے لیے اس کو روک دیا گیا ہے۔ چائنا کے ساتھ جو ہے ظاہر مزید اس کے اوپر لگا دیے ہیں ٹیکس 125%۔ ٹرمپ ٹیرف 3 ماہ کے لیے معطل، چین پر جو ہے بڑھا دیے گئے ہیں ٹیرفز۔ ڈان اخبار کے اندر چائنا سگنلڈ آؤٹ ایز ٹرمپ پازز ٹیرف فار موسٹ آف دا ورلڈ، سنگلڈ آؤٹ۔ اس کے بعد دا نیوز مارکیٹ رور بیک ود ٹرمپ یو ٹرن آن ٹیرفز، ٹرمپ آرڈر 90 ڈے پاز آن نیو ٹیرف۔ یہ ہو گیا ہمارا نیشنل میڈیا۔ اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا جو فائنینشیل ٹائمز، بڑا ایک دنیا کا اخبار جو کہ معاشی معاملات کے اوپر لکھتا ہے، گلوبل اسٹاکس سور ایز ڈونلڈ ٹرمپ بیک ڈاؤن فرام ٹریڈ وار۔ بلومبرگ اندر دنیا کا بڑا ایک میڈیا آرگنائزیشن جو ہے، ٹرمپ پٹس 90 ڈے پاز آن ہائی ٹیرفس بٹ ہائکس چائنا ریٹس۔ دا گارڈین یو کے بیسڈ نیوز پیپر ہے، کافی معتبر۔ ٹرمپ ٹیرفس پاز برنگس ریلیف فار گلوبل اسٹاک مارکیٹس۔ اس کے بعد نیو یارک ٹائم کو دیکھ لیں، اسٹاک جمپ ان ایشیا آفٹر ٹرمپس ٹیرف ریپریو ان اسٹرننگ یو ٹرن۔ رائٹرز نے بھی یو ٹرن جو ہے لکھا ہے، ٹرمپ واکس بیک سم ٹیرف ٹریگرنگ ہسٹورک مارکیٹ ریلی۔ یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ عالمی معیشت کی سب سے بڑی طاقت بننے کی دوڑ، کیا ٹرمپ کی ٹیرف جنگ کا اصل ہدف صرف چینی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹرمپ کی اپنی زبانی جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، آپ کو سناتے ہیں کیا فرما رہے ہیں۔ Did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. They will be fair deals for everybody, but they weren't fair to the United States. China was by far the biggest abuser in history, and others also. China wants to make a deal. They're proud people, and President Xi's a proud man. I know him very well, and they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. چلو غلام حسین صاحب، آپ کی اس دن رائے یہی تھی، میرا بھی یہی خیال تھا کہ جس انداز سے دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے اور جس انداز سے انٹرنیشنل مارکیٹس جو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اور امریکہ کی مارکیٹ ظاہر ہے وہ امریکہ کے اندر، میں نیو یارک ٹائم کے اندر پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ $11 ٹریلین اونلی ود ان یو ایس جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے، ان کی اسٹاک ایکسچینج اور باقی جو کارپوریشن ہیں، ڈفرنٹ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں۔ سو پاکستان ان ممالک میں ہے ناظر چودھری صاحب، وہ یہ جہاں پہ ہم نے کوئی اس کے اوپر اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا تھا، لہذا ہماری بچت ہو گئی ہے۔ اب اصل معاملہ ہے چائنا ورسز یو ایس، باقی ساری دنیا کے ساتھ اب رعایت برت رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یو ایس گورنمنٹ، لیکن چائنا کے اوپر انہوں نے 125% لگا دیا ہے۔ اب ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوتے تو دو دنیا کی بڑی طاقتیں، ظاہر ہے چائنا اور یو ایس اگر آپس میں لڑیں گے معیشت کے میدان میں تو بیچارے باقی تے سارے وہ جڑے نے ساڑے ورگے چھوٹے ممالک نے وہ خام خائی چوہی صاحب دو ہاتھیوں کی لڑائی میں پسے جائیں گے۔ نہیں، پس بھی سکتے ہیں، فائدہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اب جیسے وہ میں نہیں، آپ تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے نا، ریئر ارتھ ایلیمنٹس یا میٹلز، یعنی وہ 17 قسم کی اس میں میٹلز ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ 90% قبضہ ہی چائنا کا تھا اس کی ٹریڈ پر نا، تو وہ اور امریکہ اسی سے خرید رہا سب چیزیں۔ تو پاکستان ہیز اے گریٹ پوٹینشیل، ابھی ان کو ابھی آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں کئی اپرچونٹیز بھی نکل آتی ہیں، لیکن یہ تو انہوں نے اقتصادی جنگ کا اعلان کر دیا ٹرمپ نے، اور اس کا وہی ہوا، سارے لوگ جو ہے اس لڑائی میں انوالو ہو گئے، اور چائنا جو ہے، چائنا کی تو انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے امریکہ میں، ابھی آپ وہ پورے ایک اکانومسٹ جو ہے کوئی پکڑیں وہاں سے، آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ نے چائنا کا کتنے بلینز آف ڈالرز جو ہے لونز دینے ہیں چائنا کے، امریکہ کے اندر پیسہ پھنسا ہوا ہے ان کا، اور ابھی اسی لیے چائنا کی جو بڑی ایکسپورٹس ہیں وہ بھی امریکہ کو ہی تھی، اور آبویسلی امریکہ بڑا بائر ہے، لیکن یہ ایک کرائسس لائک سچویشن ہے، اور جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ ہیں ان کا جو پیٹرن ہے وہ یعنی بازو مروڑ کے میز پر بٹھا کے اپنی مرضی کی ٹرمز کے اوپر معاملات کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن وہاں پریزیڈنٹ شی جن پنگ وہ بھی جیسے ابھی ٹرمپ نے خود بھی فرمایا کہ جی وہ کافی ایگو والے بڑے عزت احترام والا نام ہے ان کا اور بڑا وہ سکسیس سٹوری ہے، تو وہ اس طرح آسانی سے امریکہ ان کا بازو مروڑ کے اپنی نتائج نہیں حاصل کرتا، تو اٹ ول گو اے لانگ وے. ابھی راتوں رات اس معاملے کا اب فیصلہ نہیں ہوگا، اور اب اگر ویسے یہ پہلے جنگی شکل بھی بنتی جا رہی ہے، کئی جگہ محاذ کھلتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑی لڑائی تو ہے اکنامک بینیفٹس کی اور مارکیٹس کو کیپچر کرنے کی اور اپنے پروڈکٹس کو بیچنے کی اور دوسروں کی پروڈکٹس کو نیچا دکھانے کی. تو یہ جنگ جو ہے اب ٹرمپ نے پوری دنیا کو اس میں انوالو کر دیا، اور اٹ ول ریزلٹ ان لاٹ آف کنٹروورسیز. جو آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت سارے اکانومیز معیشتیں جو ہے وہ اس میں پس بھی جائیں گی، اور میں نے کہا کہ کئی شعبوں میں جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بہت نیچے آتی $60 تک آ گیا پر بیرل. تو اس میں ہمارے جیسے ملک جو بہت ساری امپورٹ کرتے ہیں اس میں ایک اپرچونٹی نکل آئی. بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح. یعنی وی کین ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن کہ جی اس سے نقصان ہی ہوگا، بعض اوقات اس کا کئیوں کے فائدے بھی ہو جاتے ہیں. اچھا حسن ایوب، اس کے اوپر جو ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا اس لیے ایک ٹائٹ روپ واک اس لیے بن رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو چائنا کے ساتھ تجارت ہے وہ ہمارے نیبر ہیں، ان کے ساتھ سی پیک والا معاملہ، تو آنے والے دنوں کے اندر ہمیں بہت ہی جو ہے احتیاط کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھانے پڑیں گے. پاکستان ظاہر ہے بڑا کیئرفلی اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا. آلریڈی 2 کمیٹیز پرائم منسٹر نے بنا دی ہیں، اور کل جو اسحاق ڈار صاحب کی جو ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو سے ٹیلی فون ڈسکشن بھی ہو گئی ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس جو ظاہر ہے 2 بڑی طاقتیں جب آمنے سامنے ہیں تو ہمیں بڑا جو ہے پھونک کے آگے بڑھنا پڑے گا. نہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے. پاکستان کو جس ملک سے اپنا مفاد حاصل ہو سکتا ہے وہاں سے حاصل کرے، اور پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے، اور پاکستان کا مفاد اس میں بھی ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے تعلقات ہوں. چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کی تجارت ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی تجارت ہے. پاکستان چائنا کے اوپر بھی ریلائی کرتا ہے اور امریکہ کے اوپر بھی جو ان کا ریلائنس ہے. تو ہمیں بیلنس جو ہے وہ کرنا ہے دونوں ممالک کے درمیان. ہمیں کسی کی پارٹی نہیں بننا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا اور ورسز جو امریکہ ہے، جو ایشو ہے ان کی اکنامک وار جو سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اگر یہ سمجھیں کہ وہ چائنا باقی یورپی یونین کی طرح ہے، تو یورپی یونین تو نہیں ہے. چائنا تو اس وقت دنیا کی ایک سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے. چائنا اکنامک سپر پاور ہے، اور جس طرح امریکہ جو ہے دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے یعنی ان ٹرمز آف مائٹ، اس طرح اکنامک مائٹ جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے چائنا. تو امریکہ کا بھی انحصار چین کے اوپر ہے، باقی دنیا کی طرح جیسا یورپ بھی ہے اور باقی ممالک بھی ہیں. لیکن امریکہ کو ایٹ دا سیم ٹائم اپنی اکانومی کو بھی ریوائیو کرنا ہے، جو کہ ان کا رائٹ ہے. اگر ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ چائنا میں جائیں تو اس کے اوپر ٹیرف زیادہ لگے، اور چائنا کی جو ہے وہ امریکہ میں اگر آئیں تو اس پر ٹیرف کم لگے، تو یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ سیم جو ہے وہ ایکول کام ہونا چاہیے دونوں طرف میں، یا 19-20 کا فرق ہونا چاہیے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کو اس بات پر کیا ایشو ہے کہ اگر امریکی کوئی چیز پاکستان آتی ہے یا انڈیا میں آتی ہے یا بنگلہ دیش میں آتی ہے یا چائنا میں آتی ہے، اس پر تو جو ہے وہ پے کریں 30% جو ہے وہ ٹیکس، اور جب آپ کی چیز جو ہے وہ جائے امریکہ میں تو اس کے اوپر وہ آپ کو ٹیکس ملے 11%. اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ناانصافی ہے. تو ناانصافی کی بات تو نہیں کر رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ٹیرف ہمارے پر لگا رہے ہو تو اتنا ٹیرف خود بھی پے کر لو. تو بات تو بڑی سمپل سی ہے، اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اب دنیا کو بالخصوص یورپی یونین کو اس پر بہت اعتراض ہو چکا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ کر رہے ہیں، اگر یہ کڑوی گولی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کھائی ہے یا امریکی قوم کو کھلا رہے ہیں، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کے مثبت نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں گے امریکی بزنس مین کے لیے یا امریکن کمپنیز کے لیے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں آ رہا.
کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید بیان بازی سخت ہوتی جا رہی ہے ود ان امنگ پاکستان جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے درمیان. بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. کل سے ایشو چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے درمیان, بیان بازی جو ہے اس کے اندر مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرما گرمی ہو رہی ہے. اب وجہ کیا ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. سلمان اکرم رایا صاحب ہو از سینٹر آف دا کنٹروورسی, کیونکہ وہ فوکل پرسن ہیں جنہوں نے نام دینے ہیں کون اندر جائے گا ملنے کے لیے, کون باہر آئے گا. ان کا جو انہوں نے اس حوالے سے بیان دیا وہ پہلے آپ کو سناتے ہیں. کل جن لوگوں کو بھیجا گیا ان میں سے 2-3 کو تو میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون تھے, کہاں سے آئے, وہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آ جاؤ تمہیں ہم ملوا دیں گے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے نا کہ بلاوے دیے جا رہے ہیں, کہیں غیب سے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کو کہ تم آ جاؤ تمہیں ہم ملوا دیں گے, یا آپ آ جائیے آپ کو ہم ملوا دیں گے. تو یہ بالکل درست صورتحال نہیں ہے کہ پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ اس انتظار میں رہیں کہ کب نظر کرم ان پہ پڑتی ہے, اور اس کے لیے وہ کیا جستجو کرتے ہیں منظور نظر ہونے کے لیے, یہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ بات کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے جن کو بھیجا جا رہا ہے, اور ہمارا جو پارٹی کا نظام ہے اس کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں ہے. پھر محترم سلمان اکرم رایا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بھی معمہ ہے کہ ملاقات کے لیے نام میں دیتا ہوں لیکن لوگ پتہ نہیں کہاں سے میسج لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی میرے لیے مہمہ ہے, یہ بھی میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے نام نہیں ہوتے لسٹ میں ان کو کسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھیجا جائے گا, لہٰذا وہ پہنچ بھی جاتے ہیں. تو یہ کون سا چینل ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے پارٹی کے اندر, اس چینل کے ذریعے ان تک معلومات پہنچتی ہیں, ان کو بلاوا آتا ہے, کون ان کو یہ بلاوا دیتا ہے اور اس کے جواب میں وہ آتے ہیں اور پھر ان کو اندر بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ تمام بات ٹھیک نہیں ہے. ہم پارٹی کے اندر ہمیں یہ سوال ہم نے اٹھا لیا ہے, اس کی مزید تحقیق ہوگی. سوال اٹھا لی ہے اور اس کے اوپر مزید ہم تحقیق کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی قائد کی بہنیں جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھی رہتی ہیں باہر اور باقی لوگ اندر ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں. بہنیں وہاں زمین پہ بیٹھی ہوئی تھیں, وہ احتجاج کر رہی تھیں اور یہ لوگ دندناتے ہوئے اندر چلے گئے. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو کل کا واقعہ ہے. اس کو آئندہ نہیں ہونا اور اس کو ہم نہیں آئندہ ہونے دیں گے. جو یہ کرے گا لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود اندر جائے گا کسی اور کے بلاوے پر, ہم اس کے خلاف یقیناً ایکشن لیں گے. کسی اور کے بلاوے پہ جو جائے گا تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب سینیٹر ہیں, وہ اب جواب دے رہے ہیں جو الزامات یا بیانات جو بھی آپ نے سنے سلمان اکرم رایا صاحب کے بلاوے کے حوالے سے. میرا خیال ہے ایک جان بوجھ کے یہ چیز کھلائی جا رہی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کا یہ کہنا بڑا افسوس ہوا. اس سے مختلف لوگ دیتے ہیں, وہ جاتی ہیں جیل اتھارٹیز کے پاس اور تیسرے کو ہر منگل کو ایک لائر کی میٹنگ ہوتی ہے. جی, اس لائر کی میٹنگ میں بہت سارے لائر جاتے ہیں, ان میں سے صرف 6 کو وہ کرتے ہیں, 6 کو پھر وہ اندر جانے دیتے ہیں. جی, میں کئی بار گیا ہوں اور مجھے اس کے باوجود مجھے اندر جانے نہیں دیا, لیکن باقی لوگ چلے گئے اور یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے. پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, یہ کوئی نیا طریقہ اپنانے لگے ہیں کہ جس کا نام لسٹ میں نہیں ہوگا وہ نہ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اب نیا ایک طریقہ شاید اپنانے لگے ہیں کہ جو لسٹ میں نہیں نام ہوگا وہ نہ جائے جالا ملنے. یہ نہیں ہو سکتا. جیل میں عمران خان صاحب جسے ملنا چاہیں وہ خان صاحب کی مرضی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مختلف لوگ ملیں اور مختلف ان کو ساری خبریں دیں اور پھر وہ اپنی جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ پھر ڈفرینٹ لوگوں سے مختلف چیزیں سن کے فیصلے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے تو اس سے قدغن نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی کو کوئی کمپلین ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلمان اکرم رایا صاحب بات کر رہے ہیں پابندیاں لگانے کا, کوئی قدغن لگانے کا, ان کو میں نہیں مانتا. بیرسٹر گوہر صاحب کو جب کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ آئی ایم دا چیئرمین آف دا پارٹی, تو بات تو میری چلے گی, آرڈر تو میرا چلے گا.
خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا. میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں, میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں, اور میں چیئرمین ہوں, پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی, میں کسی کو وضاحت دوں گا. اونلی ون ہو از ایکچولی آنسریبل ٹو خان. اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا, لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے. زندگی چلی جائے گی لیکن یہ جان خدا کے بعد خان کی. حسن ایوب صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی خبر آپ کے پاس آئی ہے, یہ کیا وجہ بن رہی ہے آپس میں, کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا کیا ہے؟ کوئی کامنٹ کیجئے گا, اور بھی کافی مسائل ہیں پی ٹی آئی کو, اس کے اوپر بھی آپ کا ہم نے کامنٹ لینا ہے. یہ بنیادی طور پر علیمہ خان گروپ اور بشرا بیگم گروپ دو آمنے سامنے آ چکے ہیں. اب مسئلہ تو یہ بن چکا ہے جی کہ رایا صاحب جو ہیں وہ بظاہر علیمہ خان صاحبہ کے وکیل بھی رہ چکے ہیں اور انہی کا ہی مقدمہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, اور باقی ان کے مقابلے میں نے خود دیکھا ہے جس طریقے سے جب 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کا فیصلہ ہو رہا تھا تو علیمہ خان صاحبہ جب وہاں پر موجود تھیں تو ان کو کتنی لفٹ کرائی بشرا بیگم نے, اس کا تو میں چشمدید گواہ ہوں. تو کوئی اتنے آئیڈیل تعلقات ان کے آپس میں ہیں نہیں, اور کچھ لوگ ہدایت لیتے ہیں بشرا بیگم سے اور کچھ لوگ ہدایت لے رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ سے. اب علیمہ خان صاحبہ کی جو ہدایت لے رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو فیملی ہیں, تو وہ تو فیملی کے طور پر تو وہ جائیں تو ان کا سلمان اکرم راجہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ اگر فیملی کے طور پر جائیں تو وہ خود جا سکتی ہیں, اپنا کیس خود لڑ سکتی ہیں. اب اس چیز کو جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ عمران خان کی ہمشیرہ کا جو مقدمہ ہے وہ پارٹی کے اوپر جو امپوز کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے اسی کے اوپر مزاحمت کر رہے ہیں بیرسٹر ظفر بھی, اسی کے اوپر مزاحمت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے بھی. اور بیرسٹر گور صاحب جو ہے وہ پارٹی عہدے کے اعتبار سے جو ہے وہ سپیریئر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہائی کورٹ میں جو وکیل تھے تو اس بنیاد کے اوپر وہ وہاں سے انہوں نے کچھ ایک آرڈر میں اپنا نام لکھوا لیا ہے, لیکن اب بات وہی ہے کہ عمران خان کس سے ملنا چاہیں گے. اگر سپوزٹلی کل عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ میں نے علیمہ خان سے نہیں ملنا یا میں نے بیرسٹر جو ہے سلمان اکرم راجہ سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا, تو پھر ہائی کورٹ کا آرڈر کدھر لے کے جائیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ جس سے ملاقات ہونی ہے اگر وہ ملاقات کرنے سے انکار کر دے اور سلمان اکرم راجہ صاحب انسسٹ کرتے رہیں کہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, تو ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ کوئی باؤنڈنگ تو نہیں ہے, کوئی کمپلشن تو نہیں ہے عمران خان کے اوپر کہ آپ نے فلاں فلاں بندے سے ملنا ہے. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کسی بندے کا نام ایڈ کرتے ہیں, اس بندے سے ملنا چاہیے عمران خان صاحب, تو پھر تو جیل انتظامیہ پوچھتی ہے نا, ایک ایس او پی ایک سسٹم ہے, جیل والے بھی جو عملہ پوچھتا ہے جا کے جی فلاں بندہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے, اور متعدد مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے ملاقات نہیں کرنی, تو آپ ان کو فورس کر کے اٹھا کر تو نہیں لا سکتے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کریں. بالکل صحیح, یہی ایشو سامنے بازی ہو رہا ہے. سامنے بات آ رہی, مطلب کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ گروپنگ. چودھری غلام حسین صاحب, آپ نے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر میسج کر لیں کہ جس فیرے سے ملن جانا ہے تو کنے جانا ہے, تو جا کے انہوں نے نام لکھ لیں تو ادھر چلے جائیں. وائی از اٹ سو؟ اب 3 گروپ ہے نا. جی بات کریں. خاور یہاں 3 گروپس ہیں جن کی بظاہر ملاقات ہونی چاہیے. ایک ہے فیملی ممبر, دوسرا ہے وکلا, تیسرا ہے پارٹی عہدیدار. اب جو پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ اگر بہتر تو یہی ہے نا کہ چیئرمین جو ہے گوہر اور سیکرٹری جنرل جو ہے یہ باہم مشاورت کریں اور اس کے تحت لسٹ دیں کہ فلاں دن فلاں چلا جائے اور فلاں دن فلاں چلا جائے. وکلا کا جن کے مقدمے ہیں وہ تو اس کے مطابق جائیں, اور فیملی کا آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. جو خان صاحب جن کی امیڈیٹ فیملی ہے ان کو ملانا چاہیے. تو کوئی اتنا بڑا یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے جس کو بنایا جا رہا ہے, اور اصل ایشوز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور کو پارٹی بس ایک دوسرے کو تباہ کر رہی ہے, مارے گئے, لوٹے گئے, اڑا, نتھنگ آف دی سارٹ. چودھری صاحب آپ کی بات ہم اصل ایشو ہے کہ علیمہ خان کو ملنے کیوں نہیں دیا گیا. چودھری صاحب آپ کی بات 100% درست ہے, لیکن جب یہ لوگ پی ٹی آئی خود جا کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بات کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, تو پھر مجھے اور آپ کو بات تو کرنی پڑے گی نا اس حوالے سے. ان کو بلائے نا پروگرام میں تو پوچھے بھی کیا بلاتے ہیں. پہلے آج ملاقات کا دن تھا, بابر ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سنتے ہیں کس کس کا نام دیا گیا, کس کس کو اجازت ملی وہاں پہ اندر ملنے کی. بابر ملک صاحب تفصیلات ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. جی یہی انفارمیشن لیتے ہیں صاحب.
جی بابا ملک آج جی شکریہ گمن صاحب. ایکچولی آج ملاقات کا دن تھا اور جو فہرست دی گئی تھی نیاز اللہ نیازی جو ترجمان ہے بانی پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے، وہ کل بھی اور آج بھی دوبارہ دی گئی، اور اس میں بانی پی ٹی آئی کی اسمبلی کے بہنوں کے نام تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 5 رکنی جو وقت تھا اس کے نام تھے. لیکن آج ہوا یہ کہ گزشتہ جو 2 روز قبل معاملہ ہوا، اس طرح اسٹریم پہ تو نہیں گیا، لیکن عمر ایوب یہاں پہ پہنچے جو اپوزیشن لیڈر ہیں جیل سب سے پہلے، ان کے ساتھ نیاز اللہ نیازی ترجمان ہے وہ پہنچے اور انہوں نے جیل انتظامیہ سے بات کی گیٹ نمبر 5 کی کہ کب ملاقات کا. تو فی الحال ان کے آتے ہی جیل انتظامیہ کے جو آفیسر تھے وہاں پہ عمران ریاض، ان کی جانب سے کہا گیا جی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، جب ملاقات کے لیے بلایا جائے گا تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کب آئیں گے. تو 2-3 گھنٹے اس صورت میں یہ لوگ یہاں کھڑے رہے. دوسری جانب جو پولیس کی ہیوی ڈپلائمنٹ کی گئی، 5 تھانوں کی پولیس دونوں طرف سے آنے والے راستوں پر. بابر ملک پہلے یہ بتا دیں آج کسی کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی نہیں، آج بھی ملاقات کسی کی بھی نہیں ہوئی. آج انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ایک حکم بھی جاری کیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ملاقات کروائی گئی. یہ حکم عدالت کا پہنچایا بھی گیا، لیکن کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں آج یہاں پہ نہیں پہنچی اور دیگر جو رہنما تھے، حامد رضا تھے اور علامہ ناصر عباس اور احمد بچڑ، وہ گورکھپور کے ناکے پر ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا. یوں جو مقررہ وقت 4 بجے کا ہوتا ہے اس وقت تک ان کو جیل کی حدود کے قریب نہیں آنے دیا گیا. عمر ایوب نے پھر آ کے یہاں پہ مختصر سی گفتگو بھی کی اور کہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی عدولی ہے. تو پتہ چلا کہ بہنیں ان کی کیوں نہیں آئیں، آپ آئیں؟ اگر ان کا نام تھا اور کورٹ آرڈر بھی تھا کہ انہوں نے آ کے مل لیں، تو وہ کیوں نہیں پہنچی وہاں پہ؟ دیکھیں اس میں سب سے اہم بات آج یہ ہوئی ہے کہ جو ان کی علیمہ خان کی وکیل تھی تابش فاروق، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہوں نے درخواست بھی دی، جرا بھی کی، اور وہاں سے عدالت کے آرڈر جو ہے بذریعہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ ایک ہائیسٹ پہ جہاں پہ جیل میں پہنچی اور یہاں تک پہنچایا. عمر ایوب کے مطابق جیل انتظامیہ نے کوئی بھی ان کا آرڈر نہیں لیا، خط نہیں لیا، نہ عدالتی احکامات ان سے وصول کیے. تو وہ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں 3 بجے کا ٹائم تھا کہ ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ 3 بجے تک وہ پہنچیں گی، لیکن وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکی. جہاں پہ ہم موجود تھے، جس ناکے پہ موجود تھے، وہاں دیگر رہنما تو آ گئے، لیکن ان کی تینوں بہنیں یہاں نہیں آنے کی وجہ بھی نہیں بتائی گی. جو SOPs ہیں جیل انتظامیہ کی جانب سے جیل کے، وہ آج ان کی ملاقات کا دن بظاہر نہیں لگ رہا تھا. ان کی ملاقات کا دن منگل کے روز کا ہوتا ہے اور آج جو ہے وہ صرف وکلا کی اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن کورٹ کا آرڈر واضح طور پہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو ملاقات کی جو ہے وہ کروائی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق. جی بابر ملک بہت شکریہ. ناظرین کنفیوژن اس کو مزید کل بھی ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اور موضوع آج کل زیر بحث بنا ہوا ہے، وہ ہے یہ جو منرلز ایک کانفرنس ہوئی بڑی کامیاب یہاں اسلام آباد میں، اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک منرلز بل جو ہے وہ جو حکومت پاس کرنا چاہتی ہے، CMKP جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بل ہے اور اس کے خلاف بھی پارٹی کے اندر سے آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے جو وزیر اعلیٰ صاحب بات کر رہے ہیں اس بل کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے اور وہ غلط فہمی کافی حد تک پھیل چکی ہے. کوئی بھی کسی قسم کا صوبے کا اختیار نہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور نہ ہی کسی ادارے کو دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہم سے لے سکتا ہے. تو اچھے اقدامات کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ جھوٹے پراپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. بغیر پڑھے ایک غلط بیانی اور غلط فہمی پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو مہربانی کریں، جو احساسی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں، اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے نہ کریں. اور کیا یہ پراپیگنڈا سلمان اکرم رائے صاحب کر رہے ہیں؟ وہ اس بل کے حوالے سے ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. ہم اس قانون کو بغور دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ضخیم قسم کا قانون ہے جس سے صوبے کی جو معدنی دولت ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرح وہ اس کے حوالے سے حقوق دیے جائیں گے غیر ملکی کمپنیوں کو، ملکی کمپنیوں کا کیا اس میں رول ہوگا، صوبے کو کیا ملے گا، اس میں جمہوری عمل کا کس حد تک عمل دخل ہوگا، کیا کابینہ کا کوئی رول ہوگا، اسمبلی کا کوئی رول ہوگا. تو جس طرح سے یہ قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ سراسر وفاق کی جو روح ہے اس کے منافی ہے. اب چودھری غلام حسین صاحب ہم کیا کریں؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک اہم بل ہے، اس کے اوپر جو پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں، CMKP ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. اب اس کے اوپر کیا کہیں؟ مطلب جب یہ بات کریں گے میڈیا کے اوپر آ کے
تو پھر ہم سوال تو اٹھائیں گے نا کہ بھیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ کو ٹیلی فون پہ بات نا، تو میں کہتا ہوں ان کا موقف لے. سر موقف تو ان کا آ گیا نا، وہ موقف سنا رہے ہیں، آپ کی رائے لے رہے ہیں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں جوئی صاحب؟ دوسرے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے یہ بل پاس کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ دو اہم جو لوگ ہیں ان کے آبجیکشن لگائے جا رہے ہیں. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو سی ایم کے پی ریسپانسبل ہیں، چنے ہوئے نمائندے ہیں، وہ ایک بات کر رہے ہیں، اور پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ظاہر ہے ان کا بھی ایک اہم عہدہ ہے، وہ دوسری بات کر رہے ہیں جی صاحب. وہ بڑا اٹیک کر رہے ہیں اس پر. ہاں اب حسن ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی ہے، جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، آج ان سے پوچھا گیا کہ قائد نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے جو پیغامات دیے قائد کے وہ بھی جو ہے سننے کے لائق ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بحث چھڑی ہوئی ہے، سنیں کیا فرما رہے ہیں. 3 میسجز کل خان صاحب نے دیے تھے. نمبر 1، خان صاحب نے کہا میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، میں آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں. وہ جو ہم نے کال اب کیے ہیں وہ کمیٹی کے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تک نہیں کر رہے تھے. سیکنڈ جو خان صاحب نے کہا، خان صاحب کہتے ہیں میں ہر اسٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، پاکستان 7 اسٹیٹ سے 7 تر بنتا جا رہا ہے. تیسرا خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا امریکہ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یار حسن آج تو آپ خوش ہو جائیں جو اندر سے پیغامات آئے ہیں، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ وہ تو بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو حکومت بات کر رہی ہے، جو ایک ریاست کا کنسنسس ہے. حسن یہ تو تقریباً 3-4 لوگوں نے یہ بات کی کنفرمیشن کر دی ہے. آدم سواتی صاحب نے بھی کوئی ملتی جلتی بات کی ہے، اب بیرسٹر گوہر صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے جی، خوش آئند ہے. اسی وجہ سے میرے خیال سے جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی آفیشیل بھی اس وقت کوئی زیادہ جو ہے وہ زہر نہیں اگل رہا. تو یہ خوش آئند بات ہے. اسی طرح سی بی ایم ہو سکتے ہیں، آگے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے کشیدگی برقرار رکھے ہیں تو کشیدگی کے دوران مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات کے لیے ایک ماحول درکار ہوتے ہیں، اور پہلی مرتبہ بھی جو مذاکرات کال آف کیے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیڈ لائن دے کر جو ہے وہ کال آف کیے ہیں. تو اس مرتبہ دوبارہ اگر مذاکرات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو شاید ان سے مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے گی، لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو سکتی ہیں، اور حکومت نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے مذاکرات کے لیے. رہا سوال سلمان اکرم راجہ صاحب کا، جو انہوں نے بات کی جو منرلز کے اور مائنز کے حوالے سے جو بل ہے، تو نہ تو وہ وہاں کے منتخب نمائندے ہیں، نہ ہی وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. تعلق ان کا پنجاب سے ہے، اور وہاں کے الیکٹڈ جو چیف منسٹر ہیں وہ علی مین گنڈا پور ہیں، جن کے پاس صوبائی اسمبلی کا مینڈیٹ جن کو حاصل ہے. تو بات یہی ہے کہ جو بات کر رہے ہیں علی مین گنڈا پور، ان کی بات میں زیادہ وزن ہے، اور سلمان اکرم راجہ کی بات وہی ہے کہ تم کون میں خام خواہ. پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. چلیں ناظرین، آپ نے رائے سن لی، ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی نہروں کے حوالے سے ایک قرارداد، اور اس کے بعد قائد جو روانہ ہو رہے ہیں بیلاروس، اور وہاں سے خبر ہے کہ وہ لندن جائیں گے کچھ دنوں کے لیے. اب کیا ہوگا؟ لندن روانہ ہو گئے ہیں، اور بیلاروس تو چلے گئے ہیں، وہاں سے لندن جانا ہے، یہی میں بتا رہا تھا. بات کرتے ہیں آفٹر بریک. پاکستان پیپلز پارٹی جو دریائے سندھ کے اوپر 6 نہریں نکالنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے. ایک قرارداد لانے کی انہوں نے کوشش کی، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر ان کو سپورٹ نہیں کیا. وہ پی ٹی آئی کے پاس گئے، پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ اتحادی کے پاس جائیں. آج پی ٹی آئی نے بذات خود ایک قرارداد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کر دی ہے ان نہروں کے خلاف. یہ قرارداد اگر متن پڑھیں تو خوب وہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے پیش کی تھی. اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ نہریں ہیں نہیں نکالنی چاہیے، سندھ کا جو ہے پانی ہے جو سندھ کا حصہ ہے، اگر یہ کریں گے تو یہ ہمارے وہ حق تلفی ہوگی. اور ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر فاروق صاحب، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ایک طرف بالکل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ والے، دوسری سائڈ پہ آج سنا ہے کہ انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا پیپلز پارٹی والوں نے. یہ معاملہ کیا چل رہا ہے؟ خاور صاحب، پیپلز پارٹی نے نہروں کے ایشو پر ایک قرارداد جو ہے وہ جمع کرا رکھی ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں. تو پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس قرارداد کو ایجنڈے پہ لایا جائے، ٹیک اپ کیا جائے، تاکہ وہ قرارداد قومی اسمبلی سے منظور کرائی جا سکے. لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے. نون لیگ کا موقف ہے کہ یہ قرارداد جو ہے وہ نہیں لائی جا سکتی جب تک اتفاق کی رائے پیدا نہ ہو. چنانچہ آج جو ہوا یہ کہ جب اجلاس شروع ہوا تو پی ٹی آئی کی طرف سے کورم کی نشاندہی کی گئی. پیپلز پارٹی کے ارکان اس وقت ایوان کے اندر موجود تھے، لیکن جو ہی کورم کی نشاندہی ہوئی
تو پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان سے اٹھ کر چلے گئے. چنانچہ کورم پورا نہیں ہوا, 15 منٹ کا وقفہ ہوا. وقفے کے بعد دوبارہ جب اجلاس شروع ہوا تو کاؤنٹنگ ہوئی تو اس وقت آغا رفیع اللہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ارکان کو انہوں نے کچھ اشارے کیے اور 20-22 ارکان ایسے تھے جو کہ اٹھ کر لابی پہ چلے گئے. چنانچہ کورم پورا نہیں ہو سکا اور اس کے بعد چیف ویپ بھی ہیں, پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں طارق فضل چودھری, انہوں نے بھی اوپر جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ سارا پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے اور کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہو گیا. تو آج ابھی کچھ دیر قبل آغا رفیع اللہ کی طرف سے یہ بیان واضح آیا ہے کہ کل بھی پیپلز پارٹی اپنا یہی رد عمل دے گی جب تک یہ قرارداد ایوان کے اندر نہیں لائی جاتی. تو پیپلز پارٹی پہلے ایوان کے اندر تقاریر بھی کر رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے اب ایک ہی پیج پہ نہرو کے معاملے کے اوپر آنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ آج پی ٹی آئی نے اپنی قرارداد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر جو ہے اس قرارداد کو ٹیک اپ کریں. اس قرارداد کے حوالے سے ان کا موقف ایک ہونا چاہیے. تو اس ایشو پر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ قریب آ رہی ہیں. بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب. چودھری غلام حسن صاحب, اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس کا تو مطلب ہے کہ اگر وہ جی 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 صاحب, اگر یہ دونوں ایک ایشو پر اکٹھے جا کے وہاں گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ کس چیز کی ہے؟ چودھری صاحب, گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کسی آئین کی شک کی تبدیلی کے حوالے سے اگر کوئی بل آ رہا ہے تو آپ نے ووٹ اگینسٹ کرنا ہے, یا پھر کوئی اور بڑا ایشو ہے قرارداد نیدر ہیئر نار دیر. حسن ایوب, آپ اپنی سٹوری ڈیفیٹ چودھری صاحب یہ تو ایک سمبولک ڈیفیٹ ہے نا. حسن ایوب, آپ کے وہی ہے کہ وہ جو ایلفی ہے وہ پکی ہے, وہ جو گلو ہے وہ پکا لگا ہوا ہے, وہ بالکل جو ہے جڑے رہیں گے دونوں. میری کچھ جی جی کیا سر, اچھا میری کچھ بات ہوئی ہے جی. پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے لوگوں سے بھی بات کی ہے, وہ بڑے پر امید ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایمیکیبلی حل کی طرف جا رہا ہے. اور یہ نہرو کے ایشو کے بعد ہی ہم نے دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر اور جو سی ایم سندھ تھے وہ بڑے ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوئے تھے. تو یہ معاملہ میرے خیال سے بات چیت سے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو سندھ کے خدشات ہیں, میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سندھ کے خدشات کو اس حوالے سے دور کرنا چاہیے اور دور کرنے کے بعد ہی اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کو جو ہے وہ سیاسی رنگ نہیں ملنا چاہیے اس منصوبے کو. اگر تو یہ منصوبہ اس طرح ہے کہ یعنی بہت سی جو اگر پانی کم جو ہے وہ سمندر میں جاتا ہے اس سے پھر بہت سی جو بالکل صحیح ہے, بالکل حسن, یہ انتہائی ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کے اوپر سب کو کنسنسس لینا چاہیے. ایشوز اگر کوئی آتے ہیں اور ایسا کوئی ریزن جینوئن ریزن ہے تو اگر اس منصوبے کو کال آف بھی کرنا پڑ جائے کہ جینوئن ریزن ہے, مطلب یہ اگر صرف لیکن سٹوری تو وہی ہے نا حسن, وہ ایلفی اور جو گلو ہے وہ پکا ہے, بانڈ پکا ہے, وہ نہیں ٹوٹے گا. دیٹس اٹ. مطلب دشمن بس وہ ان کو جو خوشی وہ چاہ رہے ہیں ان کو نہیں ملے گی اس اتحاد کے حوالے سے. میرا خیال ہے نہیں ملے گی. اگلی سٹوری ناظرین جو ہے, کل آپ نے دیکھا کہ نیشنلسٹ پارٹی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی سربراہی میں وہاں پہ بھی لاہور پہنچے. قائد سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں ہمارے پاس کوئٹہ بلوچستان, یہ جو ایشو ہے اس کا حل نکالیں. قائد آج چلے گئے ہیں, جو ہے بیلاروس چلے گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحبہ ان کے ساتھ وہاں سے وہ آگے لندن جائیں گے. تو لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ بھی کام ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو 2.5 ہفتے کے لیے میاں صاحب باہر جا رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی شاید ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2.5 ہفتے بہت لمبا عرصہ نہیں ہے بلوچستان کے حوالے سے, یا آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو وہ ہدایات دے سکتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں, آج کی دنیا میں تو یہ چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ پوری طرح سے آڈیو ویڈیو رابطہ بھی کر سکتے ہیں, بات کنوے بھی کر سکتے ہیں, بات سن بھی سکتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. چوہدری صاحب تو انو کی اعتراض ہے, مطلب کہ سارے کمیونیکیشن کے موڈ میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے جو بلوچستان میں آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر احتجاج